السلام علیکم دوستوں، آج ہم مغلیہ سلطنت کے بارے میں بات کریں گے۔ مغلیہ دور کے عظیم کارناموں میں لاہور کا شاہی قلعہ، دلی کا لال قلعہ، آگرہ کا تاج محل، بادشاہی مسجد اور ایسی بہت ساری بلند و بالا عمارتیں موجود ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ دوستوں، آج سے 500 سال پہلے یعنی 1453 کے اندر فرغانہ کے حکمران عمر شیر کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے بابر رکھا۔ بابر ابھی 11 سال کا بھی نہ ہوا تھا کہ اس کے باپ عمر شیر کا انتقال ہو گیا۔ بابر اپنے والد کے بعد تخت نشین ہوا اور تخت نشین ہوتے ہی اسے کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں اس کے اپنے خاندان کی غداریاں، اس کے چچا، اس کے ماموں کا بغاوت اور اس کی اپنی سلطنت پر حملے کر کے اسی کے علاقوں پر قبضے کر لیے۔ بابر نے بارہا کوششیں کی اور کئی مرتبہ اس نے اپنے علاقے واپس لیے اور اپنی سلطنت فرغانہ واپس لی، لیکن ہر دفعہ اسے کوئی نہ کوئی غداری کا سامنا کرنا پڑتا اور وہ پھر وہیں سے ہی مار کھا کر واپس شکست کھا جاتا۔ آخری جنگ جو اس نے اپنی سلطنت واپس حاصل کرنے کے لیے لڑی وہ کابل کے اندر لڑی، لیکن وہاں پر بھی اسے منگولوں نے اس کی مخالف فوج کا ساتھ دیا اور یوں ازبک فوج اور منگولوں نے مل کے بابر کو پھر شکست دی اور بابر اپنی جان بچا کر ہندوستان بھاگ گیا اور یہاں سے مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا۔ جب بابر ہندوستان آیا تو اس نے اپنی ایک فوج کو منظم کیا اور اس نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ اب وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنی آبائی سلطنت یعنی مرغان کے اندر کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتا۔ اس نے ہندوستان میں آتے ہی درہ خیبر سے شروع ہوا اور کوہاٹ، پنو، عیسیٰ کھیل، کمل، درہ گوبر سے ہوتا ہوا دریائے سندھ اور 1519 کو باجوڑ، دریائے جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے اور سیال کوٹ، ان تمام زمینوں کو فتح کیا اور یوں اس نے مغلیہ سلطنت کے دور کا آغاز کیا۔ اب اسی کے بیٹے ہمایوں نے دلی اور آگرہ دونوں کو فتح کیا اور یوں بابر کے بیٹے ہمایوں نے دلی اور آگرہ کو فتح کیا اور بابر نے آگرہ کو ہندوستان اور مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت مقرر کیا اور یوں یہاں سے مغلیہ خاندانوں نے حکومت شروع کی۔ اس کے بعد بابر کی صحت خراب ہوتی گئی اور دسمبر 26، 1530 کے اندر وہ وفات پا گیا۔ اس کے بعد ہمایوں نے مغلیہ سلطنت پر حکومت شروع کی، لیکن چند ہی عرصے بعد وہ بھی انتقال کر گیا۔ ہمایوں نے اپنے دور کے اندر گجرات، چتھوڑ، چنار اور غور کے علاقوں کو فتح کیا۔ مغلیہ سلطنت کے اندر سب سے طاقتور سلطان اورنگزیب عالمگیر تھا۔ وہی سلطان تھا جس کی دور حکومت کے اندر مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان پر پھیل گئی۔ مغلیہ سلطنت کے اس حکمران نے، جس کا نام اورنگزیب عالمگیر تھا، اس نے بہت اونچے اونچے مقبرے تعمیر کروائے۔ اس نے کئی غیر اور جعلی رسمیں جو ہندوستان میں جاری تھیں ان کو ختم کروایا۔ مثلاً کھانے پینے کی چیزوں سے اس نے ٹیکس ہٹایا، سکھوں پر سے کلمے کو ختم کرایا، بادشاہوں کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ شروع کروایا۔ وہ مغلیوں کا پہلا حکمران تھا کہ جو مکمل حافظ قرآن تھا۔ اس نے کئی مدرسے تعمیر کرائے۔ اورنگزیب عالمگیر نے بحری قزاقوں کو ختم کیا اور ان کے جبر اور ظلم سے عوام کو نجات دلائی۔ مفسرین اورنگزیب عالمگیر کے اوپر یہ بھی بات لکھتے ہیں کہ وہ ایسا نیک دل حکمران تھا کہ اس نے اپنے ذاتی خرچ کے لیے خزانے میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، بلکہ وہ خود کاپیاں سیتا اور کتب لکھتا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا مصنف بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا۔ خطاط میں اس نے بہت بڑی مہارت حاصل کی۔ اس نے کئی قرآن پاک خود لکھے اور خود ان کی تیار کرا کر خانہ کعبہ تک بھی پہنچائے اور یوں وہ اپنے ان معاملات سے اپنی روزی کماتا تھا اور ریاست کے
खजाने में से 1 रुपया भी नहीं लेता था। औरंगजेब आलमगीर के दौर के अंदर मुगलिया सल्तनत ने पूरे हिंदुस्तान पे ऊपर हुकूमत की और वो एक मजबूत और बड़ा हुक्मरान था। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी में शिकस्त दी और उनके तमाम तर खानदान वालों को गले काट कर उनके सामने रख दिए गए। बहादुर शाह जफर खुद एक शायर थे और उनकी यहाँ मजलिसें भी लगा करती थी, जिनमें उस वक़्त के नामूर शायर असदुल्ला खां गालिब, मीर मोमिन खां और इब्राहिम ज़ौक भी शामिल हैं। बहादुर शाह जफर को शिकस्त के बाद रंगून के अंदर कैद कर दिया गया और वहीं उन्होंने एक नज़म लिखी जिनमें उन्होंने कहा कि लगता नहीं जी मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है हाल में ना पायदार में, और कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए तो गज ज़मीन न मिली हुए यार में। रंगून के अंदर उनका इंतकाल हुआ और वहीं उनको दफन कर दिया गया। तो यूँ उनके साथ ही मुगलिया सल्तनत का खात्मा हुआ। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। फ़ी अमान अल्लाह।